والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی آیات مقدسات دے اندر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب دے چند جرائم اور خباستہ دا ذکر فرما کے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تنبیہ فرمائی کہ تساں اگر اپنی زندگی دے اندر ایسے جرائم دا ارتکاب کیتا تو تواڈا بھی ایسا ہی حشر ہونا ہے جس طرح کے اہل کتاب دا ہویا ہے. اس آیت مقدسہ دے اندر اس قوم دی تباہی اور بربادی دا اہم سبب اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس قوم دے اکثر افراد دے اندر اللہ دے احکامات دی نافرمانی کرنے دی ایسی عادت پہ گئی کہ انہاں جرائم اور انہاں گناہاں نو گناہ ہی نہ سمجھ دے ہن. اس طرح اللہ دے پیغمبر دی تعلیم و تربیت نال انہاں نے بغاوت کی تھی. نتیجہ اے نکلیا کہ اللہ نے اس قوم نو بھی نیست و نابود فرما دیتا. ترا کثیرا منہم، میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہودیاں وچوں تینوں ایسے بندے مل سن جو کہ یسارعون فی الاسم، بے حیائی اور گناہ اور شرک اور کفر والے پاسے بڑے دوڑ دوڑ کے اور خوش ہو کے شامل ہوتے ہیں. دوسرا انہاں دا جرم یہ ہے کہ اکلہم السحت، کہ حرام کھاون دی انہاں نو ایسی لت پہ چکی ہے کہ انہاں لوگاں نو حرام بالکل پچدا ہی نہیں. انہاں دے ایک گناہ
لبئس ما كانوا يعملون، البتہ یہ بہت برے ہی عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اس قوم دے علماء اور نام نہاد درویش اور اولیاء نو خطاب فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، انہاں دی قوم جو بے حیائی اور فحاشی دی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہاں دے مولوی پیر انہاں نو انہاں بریاں کماں تو منع کیوں نہیں کرنے؟ عن قولہم الاسم، جیڑا اے بے حیائی والے کام کر رہے ہیں تو علماء دی ذمہ واری ہے کہ اپنی قوم دی اصلاح کریں اور انہاں نو اللہ دے احکامات دی نافرمانی کرنے دا نتیجے تو آگاہ کریں کہ اے لوگ دو جہانہ دے اندر ذلیل و رسوا ہو سن، انہاں نو منع کریں کہ اے بے حیائی والے کام چھوڑ کے پیغمبر دی تعلیم تے عمل کرو۔ جنہاں لوگاں نے انہاں نو منع کرنا ہے، انہاں دے بارے بھی اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، علماء درویش دا جتھے معاملہ آیا ہے اتھے اللہ نے لفظ بولیا ہے یصنعون، جتھے عوام الناس دا معاملہ آیا ہے اتھے فرمایا یعملون، لبئس ما کانوا یعملون۔ مولویاں اور پیراں دے بارے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، عمل دا تعلق ہوندا ہے ارادے نال، جس کام دا بھی بندہ ارادہ کردا ہے اس دے اُتے عمل کردا ہے۔ مگر یصنعون کہ رہے کہ انہاں دا دل ہی اے چاہندا ہے کہ بندے انجے کم کر دے، تو معلوم ہویا سب تو بڑی ذمہ داری جو ہے وہ دیندار علماء اولیاء درویش دے اتے اللہ دے قرآن نے رکھی ہے کہ عوام الناس دی اصلاح ان کیتی جائے جیویں کہ انہاں نو پیغمبر دی تعلیم حاصل ہو چکی ہے۔ اسے واسطے قرآن مقدس دے دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی
من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جنہاں لوگاں نو میں اللہ نے اپنی کتاب دا علم، فہم، بصیرت نصیب فرمائی ہے، یکتمون پھر بھی او دانستہ طور تے اس تے پردہ ڈال دینا، اپنی ہی خواہشات دے مطابق، یعنی تسکین خواہشات دی خاطر اللہ دی کتاب دی حقیقت تے پردہ ڈال دینا۔ حالانکہ میں جدہ بھی اپنے پیغمبر نو اپنی کتاب دا تحفہ نصیب فرمائینا، اس دا مقصد اے ہوتا ہے کہ بیناہ للناس فی الکتاب، جو میں اللہ نے اپنی کتاب مقدس دے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں، انہاں نو کھل کے من و عن عوام دے سامنے ظاہر کر دے گا۔ مگر علماء نے، درویش قسم دے لوگاں نے یکتمون اپنی ہی خواہش دے مطابق انہاں نے دین نو ڈھالن دی کوشش کی تھی، تو نتیجہ یہ نکلیا کہ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون۔ ایسے علماء اور درویش ہمیشہ ہمیشہ واسطے میں اللہ دی رحمت تو دور ہو گئے۔ جڑے ہوندے اولیاء اللہ یا انبیاء کرام، انہاں دے بارے قرآن نے فرمایا یسارعون فی الخیرات، بے دین لوگاں واسطے قرآن نے فرمایا یسارعون فی الاسم والعدوان، یعنی جس آدمی نو پیغمبر دی نام فرمانی کرن دی عادت پہ جائے، اس گناہ نو او گناہ سمجھدا ہی نہیں، تو یسارعون فی الاسم والعدوان، جتھے بھی اس نو پیغمبر دی شریعت دے خلاف کم نظر آسی، ادھے خوش ہو کے دوڑ کے جا سکے۔ انہوں اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک بے حیائی دی دل دل دے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور اولیاء انبیاء یسارعون فی الخیرات، طبعاً چونکہ انہوں ہر وقت احکامات الہیہ دی اتباع کرنے دا شوق ہوندہ ہے، جتھے بھی اللہ دا حکم آندہ ہے اے لوگ یسارعون فی الخیرات، خوش ہو کہ اللہ دے احکامات تے عمل پیرا ہو جاتے۔ اسے واسطے دو نفوس دا قرآن نے ذکر فرمایا، ایک ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک ہے نفس امارہ جڑا انسان دیاں لگاماں کھینچ کے تے بے حیائی والے پاسے لے جاتا ہے۔ ایک ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک نفس مطمئنہ ہے، یعنی نفس امارہ انہوں کھینچ کے شرک اور کفر والے پاسے لے جاونا چاہتا ہے، اس دیاں لگاماں نو ہٹا کے اس دا رخ محمد دی سیرت والے پاسے کر دے ونا، اس نو نفس مطمئنہ آکھیا ہے۔
یعنی اگر دائمی طور تے انسان دے نفس نو اطمینان مل سکتا ہے تو صرف اور صرف شریعت محمد الرسول اللہ. اس واسطے اگو اللہ نے فرمایا الا ما رحم ربی، اپنے سرکش گھوڑے نو یعنی نفس امارہ نو قابو کر کے میرے پیغمبر دی شریعت والے پاسے رخ او بندہ ہی کر سکتا ہے جس دی زندگی تے میں اللہ آپ اپنی خاص مہربانی فرما دے. رحم ربی، میں رب دی مہربانی ہے جس دے نفس نو میں اپنے سوڑے محمد دی شریعت دا متبع بڑا چھوڑے. تو اس واسطے انہاں دو آیات دے اندر علماء دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، علماء دا کردار بھی بیان فرمایا، اور عوام الناس دے جرائم بھی اللہ دے قرآن نے بیان فرما دیتا. تو مطلب کیا ہے کہ جتھے عوام الناس دے اندر ایسے جرائم پائے جاوے اس وقت علماء حقہ تے سب تو اہم فریضہ ہے کہ اپنی ذاتی مصروفیات ترک عوام الناس دی شریعت محمد الرسول اللہ نال اصلاح کی تھی جائے. جتھے عوام اور علماء پیر مشائخ ہکے صف وچ کھڑے ہو جاوے اس وقت دے متعلق پھر اللہ دے قرآن نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. جدا عوام اور دین دے ٹھیکیدار ایک جرم دے اندر مبتلا ہو جاوے اس وقت مولوی تے عوام انتظار کرے کہ کسے وقت بھی اس قوم تے رب دا عذاب آ سکتا ہے. یأتی اللہ بے امرہ، تربصوا دا مانا انتظار کرو. عجیبے عورت واسطے قرآن نے لفظ بولے یتربصن بے انفسہن ثلاثۃ قروء. متعلقہ عورت ترائے حیض انتظار کرے. یتربصن کیا کرے؟ انتظار کرے. اتھے بھی اللہ دا فتربصوا انتظار کرے او مولوی تے قوم کے کسے وقت بھی او دوتے خدا دا قہر آ سکتا. اے علماء اور عوام اے خدا دے قہر اور عذاب دے مستحق کیوں بڑھ دے پہ ہیں؟ کیونکہ انہوں عادت پہ گئی ہے پیغمبر دی شریعت دی نافرمانی کرنے. ایک بندے نو عادت ہوندی ہے نماز پابندی نال پڑھن دی، اور اسا سفر چونے ہیں اکثر ایسے لوگ بھی ویدے ہیں جڑے گڈیاں سڑک تے کھلار کے چادر وچھا کے تے نماز پڑھ رہے ہو. انہوں نے ایک عادت اس واسطے وہ اے نہیں ویدے بے مسلح مل سی مسجد آسی تے وقت پڑھ سا، موقع مل سی تا پھر پڑھ سا. بازے بندے نو عادت پہ جاندی ہے جب تک اللہ دے پیغمبر دی شریعت دے احکامات تے عمل نہ کر لائے اس وقت تک وہ دے دل نو چین نہیں آتا. کسی طرح یسارعون فی الاسم والعدوان، کچھ ایسے لوگ ہوندے جب تک وہ بے حیائی نہ کر لویں اس وقت تک انہوں نے سکون نہیں آتا. تو اس
واسطے اگو اللہ نے فرمایا کہ سب تو پہلی ذمہ واری علماء اور درویش قسم دے. میں تو درویش بیٹھا نا جی میں ساڑی عام طور تو اتھے بولی ہے او ہے پیر و مرشد بزرگ مشائخ یا دوے لفظ اولیاء اللہ. تو اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون. ربانیون تو مراد اولیاء اللہ والاحبار علماء. لولا ینہاہم یہ اپنی قوم نو انہاں گندیاں کماں تو رکیندے کیوں نہیں؟ توجہ کرے. حالانکہ اللہ انج بھی تو فرما سکتا ہے لولا ینہاہم النبیون. میرے نبی انہاں نو کیوں نہیں منع کر رہے؟ سمجھ آ رہی نہیں؟ مطلب کیا ہے؟ نبیاں تو دسن دا حق ادا کر دیتا ہے. اگو ہن بے ایمانی کون پہ کرے دے؟ بولو نا. معلوم ہویا اللہ دا پیغمبر اللہ دے حکم دے اندر خیانت نہیں کر سکتا. تو انبیاء تو بعد قوم دی اصلاح دا ٹھیکیدار رب علماء تے اولیاء نو بنے دا. جدا جس قوم دے مولوی تے پیر ہی خواہش پرست بن جاویں اس وقت سمجھو کہ اس قوم تے خدا دا عذاب آوڑا. بھائیو اللہ دی کتاب مقدس نے ایک لفظ دے اندر اس امت واسطے رحمت دا خزانہ بے کنار بھر کے دے دیتا ہے. اس واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ علماء اور پیر و مرشد دے حق میری دانش دے مطابق پورے قرآن مقدس دے اندر سب تو بڑی جے وحید اللہ نے مولویت پیران دی ذکر کیتی ہے تو اسے آیت دے اندر ہے جتھے اللہ فرماندا ہے کہ مولوی تے گدی نشین قوم نو انہاں بریاں کماں تو رکیندے کیوں نہیں. تو مطلب کیا ہے؟ چاہے او خود عمل کریں مولوی تے پیر خود چے جائے کہ با عمل ہے مگر قوم دی بری آئی نو ویک کے چپ کر کے رہنا اس کو بڑا جرم خدا دی نظر چہور. اس واسطے اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو اے مولوی تے پیر خود کیوں نہیں عمل کرنے بلکہ فرمایا کہ خود ایک قوم نو رکیندے کیوں نہیں منع کیوں نہیں کرنے. کیوں؟ امت محمد الرسول اللہ دے ہر فرد دی خاصیت ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے صفت رب نے رکھی ہے تو صرف محمد دی امت اج رکھی ہے. اس وجہ تو اللہ کہ کنتم خیر امت ہے تو اڈے نال دی سونی امت کسے پیغمبر نو نصیب نہیں. جدا امت دے علماء بھی پیر تے مشائخ بھی بکاؤ مال بن جائے اس وقت اس قوم دا پھر اللہ ہی حافظ. اسے واسطے میں پہلے سمجھایا عوام الناس دے بارے ہے لبئس ما کانوا یعملون. مولویوں واسطے ہے لبئس ما کانوا یصنعون. مثلا تو جتنے آئے بیٹھے ہو
تو سچے جائے کہ ناراض بھی ہو جاندے ہو کہ سانو داڑھی منیاں تے ہر وقت چڑھے رہا، مگر میرا فریضہ ہے، میں اگر آکھا میاں ٹھیک ہے تو منائی رکھ، تو اتنا مجرم تو نہیں ہونا جتنا میں ہوں، میرا فریضہ تینوں منع کرنا، عمل دی توفیق تینوں کہہ دے بڑی اللہ نے دے، اللہ بھی فرماتا ہے اللہ ما رحم ربی، عمل دی توفیق بھی میں اللہ انہاں نو دینا جنہاں لوگاں دی زندگی نو میں اللہ پسند فرما لے، جیڑا تو اجے تک بھی سوڑے پیغمبر دے چہرے دا حیا نہیں کر سکیا تو سوچیا کر کے میرے کو کیڑا گناہ ہویا ہے جس گناہ دی سزا دی وجہ تو اللہ آجا میرے تے رحم نہیں فرما رہے۔ تو اس واسطے اللہ دے قرآن نے ایک خسائل و عادات یہود و نصارہ دے بیان فرمائے، اور اسے واسطے لفظ بولیا کثیرت، اکثر، سارے نا کثیرت، یعنی یہود و نصارہ دے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہن جو کہ اپنے پیغمبر دی تعلیم دے مطابق ایمان اور عمل کرتے اکثر بے حیا، مگر کچھ نہ کچھ پیغمبر دی تعلیم تے ایمان اور عمل رکھڑ۔ تو جدا اکثریت بے حیاواں دی تیار ہو جائے اس وقت اللہ نے فرمایا کہ ہن او قوم انتظار کرے کسے وقت بھی ساڑے قہر تے عذاب دا الارم وج سکتا ہے۔ ایک موقع تے اللہ کریم نے فرمایا ان کان آباؤکم، جتھے بھی پیغمبر دی تعلیم دا نمبر آدھا سب تو پہلے یہ آبا ہی آئے کھلوتے ہوتے بزرگ، کیونکہ مکہ دے مشرک بھی کیا آتے ہیں وجدنا علیہ آبا، اللہ موڑ تو رکھے ہی ان کانا آبا، اگر توڑے آباؤ اجداد آ جان وَأَبْنَاؤُكُمْ، توڑی اولاد آ جائے دھیاں پتر آ جان وَإِخْوَانُكُمْ، توڑے بھین بھیرا مخالف ہو جائے وَأَزْوَاجُكُمْ، توڑیاں گھر والیاں ہی توڑے مخالف ہو جائے وَعَشِيرَتُكُمْ، توڑی قوم تے برادری بھی توڑے مخالف ہو جائے وَأَمْوَال اقترفتموها وَتِجَارَةً، تیرا بزنس تے کاروبار تینو حرام کماون تے مجبور چکرے تخشون کسادہا، تینو خوف تے خطرہ اے ہو جائے کہ میری کمائی تا لڑ وئی سی وَمَسَاكِنَ تَرْزَوْنَهَا، جیڑیاں کوٹھیاں تے محلات نو ترزونہا اپنے من پسند تے طریقے دے مطابق بڑھایا اس سے جی تو راندہ پہ ہے مگر تینو سوڑے محمد دی شریعت تے سنت نال بغاوت کر کے رانا پہ پہنچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہا سب نو چھوڑ دے تے دل کے رکھ احب الیکم من اللہ و رسولہ، ایک اللہ اور دے رسول دی محبت نو دل پیدا چکر تیری دنیا دی ہر مشکل میں اللہ خود آسان فرما چھڑے سکتا، تے جے انہا چیزاں نو مقدم رکھیا میرے محبوب دی شریعت نو چھوڑ دیتا تو پھر فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ای ہو جائی فاسق تے فاجر تے آتی نافرمان پیغمبر دی شریعت دی قوم نو میں اللہ کدی راہ ہدایت نصیب نہیں فرمائی۔ اتھے قرآن نے فرمایا ان سونا محمد معصوم اپنی زبان مقدس نال جڑی حدیث فرما رہا ہے، اللہ دے رسول نے بھی تو حدیث انجا ہی بولنی ہے جی میں رب دے قرآن دا حکم آؤنا،
اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک ساری دی ساری کائنات تو ودھ کے میں محمد نال بندہ محبت نہ پیدا کر لائے لا یؤمن، اس وقت تک اس سے ایمان نہیں آتا۔ اللہ دے قرآن نے تو سارے رشتے گڑ کے سنا ہے نا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا والدی و ولدی والناس اجمعین، ساری کائنات تو ود کے محبت اگر رکھے تو میں محمد دی سنت تے سیرت نال رکھے۔ اس واسطے اللہ دے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، جس نے میں محمد دی سنت نو محبوب سمجھے آئے اگر اندر باہر دا سچا عاشق ویکھنا ہی نہیں تا اے بندہ ہے فقد احبنی، انجے سمجھو اس میں محمد نال سچی محبت فرمائی ہے تو جیڑا میرے نال سچی محبت پیدا فرمائے کانا مائیجا فل جنہ، او بندہ تے میں محمد کٹھے جنت ہی داخل ہو جاؤ، مائیجا او میرے نال ہو، یعنی کیا مطلب انہوں جنت بھی مل سی تے جنت چ ماہیت تے سنگت تے صحبت بھی میں محمد دی اللہ نصیب فرما چھوڑے سے۔ کتنا خوش نصیب بندہ ہے یار، جنت دا مل جاونا اے کوئی ایڈا کمال نہیں، جنت چ محمد دی سنگت دا مل جاونا اے بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ نے جنتیاں دے بطور انعام دے قرآن چ ذکر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جڑے میرے محمد معصوم دے سچے محب ہو سن انہاں نو جنت تو مل ہی جانی ہے، مگر بطور انعام دے اللہ فرماتا ہے ما ای ہو جائے لوگاں نو جنت چ سنگت بھی میں اپنے محمد نبی دی نصیب فرما چھوڑے سا۔ تو خیر بہرحال دو آیات ہیں اور اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن نے بے دینی کرنے والے اور دین دے ٹھیکیداراں دا کھول کے نقشہ بیان فرما چھوڑے۔ ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان، اکثر تینو ایو جائے بندے نظر آوڑن جڑے یسارعون جتھے انہوں بے شرمی تے بے حیائی دیاں محافلاں نظر آ جاویں، بھج بھج کے ویندے بھاویں انہاں دا کلی دا کھکھ وی نہ رہ جائے، بے حیائی والے پاسے خوش ہو کے دوڑ دے، فی الاسم اگو اللہ فرمایا والعدوان، تے جتھے شرک تے کفر تے بدعات دیاں محفلاں ہوویں اتھے وی اے دین سمجھ کے دوڑ جاندے۔ تریا جرم انہاں دا کیا ہے اکلہم السحت، انہاں نو عادت پہ گئی حرام کھاون دی، ایک کدی بھی حلال والے پاسے نہیں ویندے، جے انہاں نو حلال کھاون دی ترغیب دتی جائے اے وقت بھی حرام نو زیادہ پسند کرے دین۔ سن میرا محمد الرسول اللہ، انہاں دے اندر اے جرائم حد تو تجاوز کر گئے تے اساں ول کے فرمایا کونو قردۃ خاسئین،
ایو جائے آدی مجرم راتی گھران دے اندر ستے پئے صبح سویرے اٹھے تا انہاں دے مولویاں تے عوام دا تلوان تھڑ انسان آلا تے اتلا چہرہ اللہ نے انہاں دے کتے تے سور اللہ بنا چھوڑیا جڑی میں آیت پڑھی نا ترا کثیرا منہم اس تو پچھلی جڑی چار آیتاں نا اللہ نے انہاں دے اندر ایو ذکر فرمایا ہے کہ انہاں اے جرائم کیتے تے اساں ویکھو انہاں دی شکل تے صورت ہی حیوان والی بنا چھوڑی جداں جس بندے نو پیغمبر دی نام فرمانی دی عادت پہ جائے اس وقت دیندار لوگاں نو ویکھ کے ٹھٹھ تے مذاق بھی کریندا ہے آدھا ویکھو وڈے متقی آ گیا ہے اس سوا اللہ دے نام دی کئی شے بھی نہیں کھانا اے جے نماز پڑھدا ہے تاویں مجرم مومن بندے نو ویکھ کے مذاق کریندا ہے ویکھو اے وڈا متقی آ گیا ہے اے ہر ویلے مسیتاں ملی بیٹھا ہے او بھائیو میری ذمہ واری ہے تواڈے سامنے اپنی استطاعت دے مطابق اللہ دے قرآن دی حقیقت نو روشناس کر دیونا اگاں عمل کرنے یا نہ کرنے دی توفیق دیونا لکاؤنے اللہ دا قرآن فرماندا ہے جے میرے عذاب تے میرے قہر تو بچ کے زندگی بسر کرنی ہے تا میرے محمد دی سیرت لڑ تو لگوان بھاویں 70 سال پنے لتاڑی رکھے نی میں اللہ دا وعدہ ہے یغفر لکم ذنوبکم جے دلوں ہو کہ میرے محمد دا لڑ پھد لائے میں اللہ دا وعدہ ہے تیرے اجو پچھلے سارے دے سارے گناہ میں اللہ معاف کر دے او کوئی ایو جائنے کی نہیں آئے جندے کرنال گناہ پچھلے اللہ مٹا چھوڑے اللہ فرماندہ ہے ایو انہیں کیے سوٹیاں سٹ کے تے میرے محمد معصوم دی سیرت خصلت تے عادت کردار نو پسند تو کر لے اس جذبے تے محبت دی برکت دی وجہ تو میں اللہ تیرے پچھلے بھی سارے گناہ معاف فرما دیونے مگر اپنے دل دے اندر شوق پیدا کر اپنے عمل دے اندر شوق پیدا کر میری کامیابی ہے تو محمد دی سنت چاہے میری کامیابی آئے تو محمد دی سیرت دے اندر آئے میری کامیابی ہے تریس مصطفیٰ دے اندر آئے میرے قول و فعل تے عمل دے اندر میرے محمد دا طریقہ آ جائے میرے محبوب دی سیرت سنت آ جائے اللہ فرمائندہ اے نیکی دل دے اندر تو چا پیدا کر میں رب دا وعدہ ہے تینوں موت بھی دے سانتا محمد دی عزت محبت دے وچ نصیب کر دے سب مگر قرآن نے فرمایا کثیرا میرا اکثر جڑے ہیں وہ ساڑھے پیغمبر دی تعلیم نو پسند نہیں کرتے اس واسطے فرمایا یعملون یفعلون بھی نہیں فرمایا یعملون فرمایا فعل دے اندر ارادے دا دخل نہیں ایک بندہ بولدا ہے ہسدا ہے روندا ہے ہن ہسن لگے بندے پہلے ارادہ کرنا پوندا بولو ایک فعل ہے بغیر ارادے دے بندہ ہس بہت بغیر ارادے دے بندہ اٹھی گیا ٹر پوندا بولدا ہے کھاندا ہے پیندا ہے اوتھے لفظ ہوندا فعل جتھے بغیر ارادے دے کام ہوے اوتھے ہوندا یفعل جتھے ارادے نال بندہ کام کردا ہے اوتھے یعملو یعنی اے خود ارادہ کر کے بے حیائیاں کرے تے ارادے دا تعلق کیڑی شے نال ہوندا ہے دل نال تو مطلب کیا ہے اے بے حیائی دل نو ہو کے کرے
یعنی بے حیائی نو انہاں دا دل پسند کر اگو مولویوں دے بارے کیا ہے لبئس ما کانو یصنعون صنعت صنعت دا معنی ہوندا ہے کسے چیز نو نویں سرو گھڑ لونا پہلے وہ چیز نہیں ہے صانع دا معنی ہوندا کاریگر سواد نالے صانعون کاریگر صنع میرا پیغمبر ایک طریقہ جڑا مولویت پیراں اپنایا ہے ایک طریقہ میری شریعت کوئی نہیں انہاں مولویاں یسنعون خود گھڑے یسنعون انہاں گلنا دی سمجھ آدھی پہلے یسنعون انہاں خود گھڑے آئے جڑا ایک کام کریں دے بیٹھن اس کام دا وجود میرے پیغمبر دی شریعت ہے کوئی نہیں یسنعون انہاں خود تیار کیتا ہے یعنی یہ مولوی تے پیر دین دیاں فیکٹریاں بڑھائی بیٹھے جی میں مرضی آیا سا کریں دے رہیے ساڑھے کو کوئی پوچھ گوچھ نہیں میرا خیال ہے تو سا چونکہ قرآن نو تو پڑھ دے کوئی دے مگر بازے کسے بندے دے منہ جو اللہ گل بڑی سونی تے ستھری کٹوا دے جی میں عام طور تے جٹ نہیں آدے مولوی بخشی گیا تا اسائیں اصلے جو تو سا ایسا آیت دا معنی کرے دے حقیقت جے قرآن دی آیت دا مفہوم ہے جتھے اللہ آپ پیادا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار مولوی تے پیر لوگاں نو اللہ دے پیغمبر دی شریعت دی نافرمانی تو رکیندے کیوں نہیں تو مطلب کیا ہے کہ جان کے تے اپنا گھوٹ مانڈا کھڑ کے بیٹھے ہیں انہاں نو ساریاں حرکتاں دا اچھی طرح پتہ ہے تو سا صحیح آتے سچ آتے مولوی بخشی گئے تا اسائی ہون نہیں بولیں انہاں نو پتہ ہے نا یقیناً مولویاں تا بخشی بنا تو بات اساں کیونکہ تو سب مشروط کر دے ہو نا کہ مولوی بخشی گئے تا اسائی یہ صاحب پتہ تو انہوں مولویاں بخشی بنا یہ مولویاں نہیں بخشی بنا تا تو ساوی انہاں کیا کرو مولوی بخشیویں تے بھاویں نہ بخشیویں اسا محمد دا لڑ پھد کے بغیر حساب دے بخشیویں کیونکہ تیری میری بخشش تے مغفرت دا معیار بنیا ہے تے محمد مختار بنیا محمد الرسول اللہ دی عزت تے قدر کرنے والا بغیر حساب دے اللہ انہوں بخشش دا اعلان فرما دے مولویاں نال جان بوجھ کے انجے نہ اپنا چوک بان چھوڑی کرو کیونکہ وہ لوگ بھی آتے ہیں اسا اچھے عمل کریے تے باویں نہ کریے اسا اپنی نہ احبار درویشاں دے نال حسائیں سانوے جناب اپنے نال پھد کے تے اپنے نال ہی گھسیٹ کے کیدے لائے وہی سن جنت یعنی انہاں دا اے ذہن بنایا گیا ہاں کہ جڑے علماء ہیں پیر ہیں مشائخ ہیں اے تمیاں ناتے دھوتے ہوئے ہیں نہ انہاں دے کولو تو مڈھو اللہ سوال ہے پکے ٹھکے جنتی میں نہیں کہہ رہا الم تر الی الذین یزکون انفسهم میرا سونا پیغمبر انہاں نو ویکھیا نہیں تو جڑے یزکون انفسهم جڑے اپنے آپ نو وڈیاں اونچیاں سرکاراں بنائیندے نے یزکون انفسهم اپنے آپ نو وڈے پاک سمجھیں دین اپنے آپ نو بڑیاں اونچیاں سرکاراں سمجھ دین مگر کہیں دے آکھن نال یا سمجھن نال ولایت نہیں ملدی بل اللہ یزکی من یشاء
پاک اوون ہے جنہاں دے اندر نو ستھرا کرن والا کون ہے لہذا اللہ فرماندا اے تا وڈے دعوے کریں دے ساڈے نال دا اولیاء اللہ کوئی نہیں ساڈے نال دا پہنچی ہوئی سرکار نہیں ہے اے تا جناب اللہ دیاں لیکھاں دے اندر ایتھے بہ کے میکھاں ٹھوک چھوڑیں دے اللہ دے فیصلے نو تبدیل کر چھوڑیں دے اللہ فرماندا نہیں نہیں انج دعوے نال کچھ نہیں بننا دعوت ابو جہل بھی کردا دعوت ابو لہب بھی کردا مگر اللہ فرماندا ہے جنہاں نو میں اللہ نے چڑیا ہے انہاں دے بارے میں اللہ نے خود شہادت دے دیتی ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا جنہ لوگاں دی زندگی نو میں اللہ صاف کر دینا او اج دے او دے نا افلا او ایتھے بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب تے جنہ دے اندر تے باہر نو میں اللہ صاف کر دینا انہاں دیاں صفتاں وی اگو اللہ دے قرآن نے بیان فرما دیتی ہیں ذکر اسم ربی ہر ویلے انہاں دے دل وچ وسن والا کون ہوندا ہے فصلی ہر وقت عبادت جو لگا رہتا ہے تو کہندے دربار اگے بل تؤثرون الحیات الدنیا تے جڑے انج دے ستھرے ہوندے او کدی بھی دنیا دی زندگی نو ترجیح نہیں دیندے بلکہ ہمیشہ آخرت دی فکر چ لگے رہندے ای ہو جائے مزکا بدن لوگ انہاں دے سامنے نو ہی میں اللہ عبادت بڑا چھوڑیں دا یہودی کی عادت اے ساڑے مولوی باش اتنا تے دھوتے انہا کل تو مڈو اللہ پوچھ رہی بازے تا اے ہو جائے انہا دے مولوی تے پیر ہوں دے او آتے ہن اے جنت بنی ساڑے واسطے ساری دی ساری جنت ہے ہی ساڑے واسطے اللہ ایک دن آکھے تو سا جو ایڈیاں چنگیاں سرکاراں ہوتے نیت میں رب کو پولے کیوں کھاندے رہنے ہو نیت ذلیل تے رسوا کیوں ہوندے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباغوا بغضب من اللہ ہر وقت توڑو تے میں رب دی وقت لعنت کیوں وستی رہا میں رب دا غضب توڑو تے کیوں آتا جیڑا میرا نیک بندہ ہوندہ ہے میرا محبوب بندہ ہوندہ ہے میں او دوتے غضب نہیں پہندا مصیبت پہندا کیسا پہندا مصیبت پریشانی دکھ دینا او دی حکمت بھی اے ہوندی ہے بھی اے دی تے میری یاری اور پکی ہو جائے اے دا میرے نال تعلق اور مضبوط پیدا ہو اس بندے نو میں اپنے نیڑے کرن دا یہ طریقہ اپنے دا جیویں جیویں دوتے دکھ زیادہ آتے نے میرے نیڑے اور زیادہ ہوئیندہ ہے حتیٰ کہ ہجدہ نیڑے ہوندہ ہے جدہ اے سجدہ کردہ ہے اے دے سر نو چاہ کے میں اللہ اپنی رحمت دی جھولی جپا چھوڑے او بندہ ہے جن دی ہر حرکت رو پسند کون کرے ہے اللہ کرے اس واسطے اگو اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون معلوم ہویا جس قوم دے دیندار طبقہ گمراہ ہو جائے اس وقت انہیں سمجھو پھر اس قوم دی اصلاح دا رستہ باقی کوئی نہیں رہے رستے بند ہو چکے اور ایک اور مسئلہ سمجھو اتھے اللہ نے مولویاں تے پیران دا ذکر کیا سمجھ رہے ہو اچھے ماں پارا ہی نے سورت مائدہ چونکہ چل رہی ہے جڑے ابتدا تو سن دے آ رہے ہو انہاں تو سمجھ آ رہے ہو اسی بالترتیب ایک کسا ہے سلسلہ جاری کی اللہ نے حکام دا ذکر کیوں نہیں کیا
جیڑا حاکم وقت ہے او دے ہاتھ تے ڈنڈا ہے. اللہ انج کیوں نہیں آکھیا بے تواڈے حاکم کیوں نہیں عوام دی اصلاح کرے؟ اللہ مولویاں تے پیراں دا نام کیوں لے؟ تو گل دی سمجھ آ رہی رہ کے نہیں آ رہی؟ اللہ آکھیا بھی جڑے تواڈے بادشاہ ہیں تواڈے حاکم ہیں او کیوں اس قوم دی اصلاح نہیں کر رہے؟ اللہ حاکمہ دا ذکر نہیں کیتا بلکہ مولویوں تے بولو معلوم ہویا عمران نو گال کڈنا اے شریعت دے خلاف. ہسو نہیں وقت دے حاکم نو برا بھلا آکھنا اے شریعت دے بولو یار خلاف ہے. کیوں؟ دین دی تعلیم تے تبلیغ دا فریضہ محمد دی امت تے مولویاں تے اللہ نے رکھا ہے. حاکمہ تے بولو حاکمہ تے اللہ نے نہیں رکھیا. جیڑا تو وقت دے حاکم نو گال کڈدا ہے اللہ دا فرشتہ ہٹ کے تیرے منہ تے بجا رگڑیندا لکھ لعنت ہے. اونوں گال پیچھے کڈ تو مسلمان کیڑی شے دے سڑویدا پہ ہے؟ میرے محمد نے جو تینوں آکھیا ہے جتھے تینوں میرے قرآن دی گل دی سمجھ آ جائے بلغو انی ولو آیا یہ ایک آیت دی بھی سمجھ آ جائے اگا اس نو پہنچا جدا تو اپنے وجود تے اسلام نہیں فٹ کیتا تا کسے نو برا بھلا آکھن دی تینوں شریعت اجازت نہیں دے. گل دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہون نے پہ ہلیندے اے جڑی مہنگائی ہے اے ساڈے کرتوتاں دی وجہ تو اے ساڈی بد عملی دی نتیجہ اللہ سمجھی تے انہی ہی خدا دا عذاب آونا ہے اور کڑی شکل جا ہن تو سکے چاہندے ہو کہ ساڈیاں شکلاں اللہ سور والیاں بنا دے پھر سمجھ آونی ہے کہ خدا دا عذاب ہے. انہی عذاب ہے کروڑا پتی ہے تاوی روندا ودا ہے غریب ہے تاوی بولو تو صحیح یار گھر وچ برکت ختم ہو جیڑے اگے وصل نال روٹی کھا کے بھی الحمدللہ دے اج دیہاڑی چ 5000 کما کے بھی روندے ودن کے نہیں روندے. او دی وجہ اے ہے اے خدا دا عذاب ہے اے خدا دی گرفت ہے کہ اتنا ہون دے باوجود مسلمان دے دل وچ تحمل تے صبر والی نعمت اللہ کھو لئی ہے. جتھے اگے دو دن بھوکے وقت گزار لیندا اج سب کچھ ہون دے باوجود ود بھی تلی اڈی ودا ہے حال پائی ودا ہے. ایو ہی خدا دا عذاب ہوندا ہے. اے عذاب اس وقت آندا ہے جدا قوم تے ملہ تے پیر ایک صف وچ کھڑے ہو کے محمد دی شریعت دی بغاوت کر دین. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر چھوڑیا ہے حتی یاتی اللہ بے امری. ایسی قوم دے خدا دا عذاب ہی آندا کدی رحمت وس سکدی خدا دا عذاب ہے. اج ہر مسلمان دے دل وچ اطمینان قلب ختم ہو گیا. سکون ہے یار اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو سچی گل تے کرو دل وچ سکون ہے بولو یار سارے بولو نا ہے دل وچ سکون تے اللہ تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مسلمان دا دل تے مطمئن رہندا ہے کیونکہ اودے دل وچ وسن والا کون ہوندا ہے؟ تو میں نمازاں پڑھدے ہیں تلاوت کردے ہیں عبادت کردے ہیں مگر دل میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ تیرے میرے وجود دے اندر بے حیائی کرن دی عادت پہ چکی ہے نافرمانی والی عادت بن چکی ہے. یہ داڑھی منیدہ ہے ہمیں 50 سال دا ہو گیا ہے عادت بن گئی ہے رکھاون دا مڈو سوچ ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بے نمازی ہے آدھا میرا عقیدہ ٹھیک ہے مگر مسجد دے نیڑے ویندا ہی نہیں. مشرک دی کٹھی کھاونا رشوت کھاونا دھیاں دا حق غصب کر کے کھاونا سود والا کاروبار کر کے کھاونا اے حرام تیری میریاں رگاں چ رچ گیا ہے. لہذا تینوں عادت پہ گئی ہے تو حرام تو ہٹدا نہیں تو یقیناً پھر خدا دے عذاب تو ہی بچدا.
اللہ تعالی فرماتا ہے یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، حرام کھاونا ایسا جرم ہے کہ جس دے نتیجے چ بندے دے دل وچ اللہ ایمان نو ہی نہیں ران دیتا۔ تساں تے ایسا دھیاں دا حق مار کے بیٹھے ہونے ہیں۔ بھائیو ایک گل ذہن وچ رکھو، چوتھا پارا تساں اگے حالانکہ ساری وضاحت نال سن بھی چکے، پورا رکوع اللہ نے دھیاں دے حقوق وچ بیان فرمایا، پورا رکوع۔ جیڑا بندہ دھیاں دا حق غصب کریندا ہے، حقوق بیان کرنے دے بعد اگو اللہ نے وارننگ دیتی ہے۔ مسلمانوں خیال کریا تل کا حدود اللہ، اے میں اللہ دیاں حداں نے اس تو اگا نہ ٹپیا، ومن یتعد حدود اللہ ہے، تے جیڑا ساڈیاں سرحداں پار کریندا ترڑیندا فاولئک هم الظالمون، جی میں مشرک نو نہیں معاف کرنا، انجے اس ظالم نو میں اللہ معاف کوئی نہیں کرنا۔ تیریاں میریاں حجو کر کھاتج گئیا، جدا تقسیم وراثت دا معاملہ دا تھی نو کول بہا کے بات ہے، میری تھی تو حصہ لئی سے اب بے حیا جہان دا، کدی پتر کو لی پوچھے پترہ تو بھی حصہ لئی سے، کدی پترہ کو پوچھے ایسے نہیں، کہیں کول پوچھ دے، اے شکر کر جو تھی دے اندر اللہ نے فطرتی طور تے شرم و حیا دے ٹھپے لا دیتے۔ بیٹا حاجی صاحبہ تیرے ترے قدم دے گلیاں دے اندر رول دے ودے ہو، اے اس دو شاباس دے کے پھر بھی تیری پگڑی اچھالر دی بجائے گھٹ بھر گئی، میرا پیو معاشرے گندہ نہ ہو جائے، میرے پیو نو لوگ کنڈ پچھو ویک کے لعنت نہ دیندے پے ہوئے، لوگ اجنا آکھن جو فلانے دی تھی وڈی چھتی آئی پیو دے کو بول کے دے رقبے لے لے، تیرا حیا تیری عزت ہو رکھ گئی ہے، مگر تینو حیا نہیں آیا کہ تینو میں رب دی عزت دا کوئی خیال نہیں آیا، جس جایا ہے اے ہڑپ کی تھی بیٹھا، جس صرف بنایا ہے اس دے حقوق اللہ عرش تو نازل فرما چھوڑے، پھر ماں پیو نالو زیادہ رحیم کون ہویا؟ بولو نا یار، اللہ دی قسمیں جڑے دھیاں دے حق حسب کر کے بیٹھے، انہاں دیاں حجوں نمازہ روزے حج زکاة تے اللہ بے شمار لعنت کر دا، اللہ جہان دا کیڑا منہ لے کے آئے بیٹھا ہے، تو اپنی تھی گھر بیٹھی ہوئی نو حسانے سگیا تو میں رٹھے ہو خدا نو مناون کی دے آیا۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا بندہ اللہ دا حق کیا ہے، اس نو من کے وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ دا کیا ہے؟ بولو یار، اس نو حقوق اللہ کی من کے اس دی ذات و صفات کوئی شریک ہے۔ اللہ فرماتا تو نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، حج نہیں کیتی، زکاة نہیں ادا کیتی، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اے میری مشیت ہے، میں اگر اللہ چاہواں تو تیرے اے گناہ معاف فرما۔ ایک ہے حقوق العباد، بندے دا حق، اس سچ اللہ نے اختیار بھی بندے نو دیتا ہے، جیڑا اپنا حق کا سو اپنے کول رکھے، جیڑا بندے دا حق آئیو بندے دے ہاتھ دیتا ہے کہ تیرے حق نو کوئی غصب کرے، جب تک تو دلو ہو کے معاف نہ کرے، وہ بھاوے 70 حج بھی کر کے آ جائے، میں اللہ انہوں معاف کوئی نہیں کرتا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ جتھے نماز روزے دی ترغیب مولویت فرض ہے،
انجے عوام الناس نو حرام خوری تو بھی روکنا بولو فرض ہے تے بندہ ہوں جو بڑا متقی بنیا رہا ہے بڑا پرہیزگار ہوئے اور میں او گلنا بیٹھا کردہ جڑیاں میرے مشاہدے چاہیے میں اکھا نال ویکھیا ہے جڑے تہجد نہیں قضا کر دے مگر دو مربے تھی دا حق تلے مار کے پیو بیٹھا صرف اس واسطے جو میں انو چدے وقت پترہ دے حصے چے تھوڑی آوڑی میں انہاں دھیاں نو دے چھوڑا تا پترہ نو کرے کھاتے جگتا تینو حیاء نہیں آیا تیرے دھی تے پترہ دے کھاتے اللہ پہلے قرآن اچھ کلیر فرما چھوڑے تو آج وقت سوچے دا اللہ اللہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار مولوی تے پیر کیوں نہیں اس عوام نو بے حیائی تے حرام خوری تو منع کریں دے اور ایک پرچی آئی پہ کہ نہیں بھولنا بن جا میں حضرت ویس کرنی سے دعا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو بالکل جھوٹ ہے اس روایت دا کوئی وجود ہی من گھڑتا ہے اس دا حدیث رسول اللہ نال کوئی تعلق جی اگے بھی تو انہوں دسیندہ ہے بھی تھے کو محمد صدیق ودا ہے باب منظور دا بیٹا معذور ہے ادھے ترہ بچے بھی ہیں اگے بھی میرے خیال تو انہوں پتہ ہے تو انہوں آتے ہونے ہیں بے انہوں دا تعاون کیتا کرو انہوں دی مالی حالت کمزور ہے جتنا ہو سکے انہوں دا تعاون ضرور کیتا کرو تے ہون بھی جمعہ تو بعد جڑا ہے جتنا کوئی توڑی حسب توفیق ہوئے اس معذور بندے دا تعاون ضرور کر چاہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار اے مولوی تے پیر کیوں نہیں عوام نو رکیں دے لبئس ما کانوا یصنعون آپ خود اپنے من گھڑت طریقے اپنائی بیٹھے مثلا انجے تو انہوں سمجھ نہیں آونی اتو تو سب بندے آو مینو آکے مصافہ کرو تے میرے ہاتھ چھ 10 روپیے بھی دے دیو 50 روپیہ دے دیو اے طریقہ میں ویتھاں کہ میں تا عالمہ میری اتنی شان کتھو بن گئی ہے میرے محمد الرسول اللہ جیہت دنیا تے آ سکتا کوئی نہیں ہے ایک کم محمد دی جماعت نے تو محمد نال کیتا میرے جائے لکھا رل کے آ جائیں میرے جائے کروڑا رل کے آ جائیں ساری دنیا کی اولیاء رل کے آ جائیں میرے محمد دی تھوک دی شان نال بھی مل سکتا کوئی نہیں تول میرے محمد نو ملن لگیا بلال نے 10 دینار کیوں نہیں رکھے صدیق اکبر نے کیوں نہیں پیسے دیتے اس وجہ تو نہیں دیتے کیونکہ اے طریقہ میرے محمد دی شریعت کوئی نہیں آئے اور جد میرے نال مصافہ پہ کریں دے سید صاحب اوری بیٹھے شاہ صاحب تے پیر
روری بیٹھے مرید آندن ہاتھ بھی چم دن تے 50 یا 1000 دے ہاتھ چی دین دے پیر تے جے کر اے اولیاء اللہ اینو آکھڑا چاہیدہ کہ اے غلط کم میرے نال نہ کرو اے شریعت نے اجازت نہیں دیتی اے بالکل حرام ہے مگر لبئس ما کانو یسنعون انہاں دا دل بھی منندہ ہے کہ کم تا غلط ہوتا پیا ہے انہاں دا دل تا منندہ ہے کہ محمد دی سنت خلاف تھیندہ پیا ہے مگر اے سمجھے دل کہ انہاں نو روک چھڑے ہو سے تا اے جہنم والا طبقہ کی میں بھریونا ہے ڈیڑھ بھران دی خاطر وقت بھی لوگاں نو ترغیبہ بیت کے دنل 4 روپیے دے سو ایک دل دے گناہ معاف ہونے لکھ روپیہ دے سو تو ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جانے انج دے فضائل بے کے بیان کرے دے اللہ فرماندہ ہے جدہ مولوی تے پیر بھی حرام خور بڑھ جاویں اس وقت انہیں سمجھو حتیٰ یاتی اللہ بے امری اس قوم تے میں اللہ دا عذاب ضرور آونا سانو کری دیتے کیونکہ اساں توانو اس چیز دی ترغیب دیتی ہی نہیں یہ اساں ترغیب دیوایا تا آخری چل دیاں تو صحیح سمجھو آج جمعہ تاں ہی قبول ہونا جی میاں جی اور انہوں 10 روپئے دیتے ہو سے تا اے فضیلت تے ترغیب کون دیندہ ہے مولوی دیندہ ہے اللہ نے تاں فرمایا ہے جدہ پیر تے مولوی آپ حرام خور ہو جائیں عوام تا اگے اسے چیز نو پسند کرے دی تو اس وقت ایسی قوم تے اللہ دا کیا اللہ مسلمان قوم نو ہر آفات اور بلیات تو محفوظ فرمائے الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الأسنى وعلى عباده الذين آنوا مرتضى واصطفى واجتبى لهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الحمد لمن هو أعلى وأرفع على طريق الكمال الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الكائنات نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أيها الناس اعبدوا الله فروا إلى الله وحدوا الله
فإن التوحيد رأس العبادات أكثروا ذكر الله سبحوه بكرة وأصيلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله واشكروا لله اعبدوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا اتقوا الله إن التقوى أمر الكل وحكم الكل إن التقوى أصل الكل وجمع الكل فإن التقوى رأس الحسنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أنج الإسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم فرق جمعهم باعد بينهم زلزل أقدامهم انصرنا عليهم ربنا أكرمنا عليهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله